ہفتے کی رات، اتوار کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ اچھی خبر آئے گی؟ بڑی مہربانی. ایکو ساج کئی سوال کرتے تسی پڑھ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اس وقت دنیا کا جو سینٹر سٹیج ہے نا وہ بنا ہوا ہے. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے یہ پاکستان کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل، ان کی ٹیمز جو ہیں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. اس کے بعد پہنچ کون کون گیا ہے؟ جے ڈی وینس پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ دو بہت اہم جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بااعتماد وزیر وہ پہنچ گئے ہیں. یہ کوئی تقریباً ان کا جو وفد ہے یہ 2 طیارے آئے ہیں، ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا، اور جو اس سے پہلے 2 طیارے اور آ چکے ہیں. یعنی ٹوٹل 4 طیارے جو ہیں وہ پرسوں سے لے کے اب تک پاکستان میں آئے امریکن سے. مگر اسے 2 ہفتے پہلے بھی ایک طیارہ آیا ہے. اچھا، وہ جو طیارہ ہے نا وہ اس میں سی اے کا چیف آیا ہے، اور سی اے کا چیف پچھلے 2 ہفتے سے پاکستان کے اندر موجود. یہ اطلاعات ہے. اچھا، پھر ان کا ٹوٹل جو ڈیلیگیٹ بنتے ہیں یہ 120 کے قریب ان کا جو ہے نا لوگ ہیں جے ڈی وینس کے ساتھ، اچھا، امریکنز جو ہیں. امریکنز جو. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم ایرانینز کی بات کریں تو وہ 70 لوگوں کا ایک ڈیلیگیٹ ہے، اور اس میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ان کی ایرانی پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں کالیباف وہ کر رہے ہیں، ساتھ ان کے جو ہیں وزیر خارجہ ہیں. اچھا، اس میں جو دیگر ممالک ہیں اس میں مصر ہے، ترکیہ ہے، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں سعودی عرب کے ایک وزیر بھی یہاں پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، وزیر خزانہ، جو کل شام کو پہنچے تھے. وہ اسی سیشن کے لیے، اور اب وہ کس سیشن کے لیے آئے یہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ان کا یہاں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے سعودی عرب بہت اہم ملک ہے پوری سچویشن کے اندر، اور سعودی عرب جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوا ہے اس جنگ سے. لہٰذا سعودی عرب کا پاکستان کے جو اس کیپٹل کے اندر موجود ہونا، ان کے ایک اہم وزیر کا جو وزیر خزانہ ہے، ویسے تو انہوں نے ساگ ڈار صاحب سے بڑی ملاقات کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی رول اس میں ہے، وہ بھی کسی سطح کے اوپر نیگوسیشن میں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے، یہ سمجھا جا رہا ہے. آفیشیل نہیں ہے لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے. اچھا، اب آپ نے بات کی کہ ہوپ فل کتنے ہیں. نعیم صاحب، ہم تو جیت گئے فرینکلی. اچھا، پاکستان جیت چکا ہے. پاکستان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جڑے دنیا دے فیصلے کردا ہے وہ ساڈے ڈیرے تے آ کے رہے ساڈا فیصلہ کرا دے. یعنی امریکہ جو ہے وہ پاکستان آ کے اپنے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی جیت گئے ہیں. اب مسئلہ حل ہو یا نہ ہو وہ اگلی صورتحال ہے. فی الحال یہ ہے کہ پاکستان جیت گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ امید کتنی ہے. نعیم صاحب، ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک دونوں جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹیبل پر نہیں بیٹھی. طے یہ پایا ہے کہ جو ایرانین وفد ہے وہ پہلے ہمارے پرائم منسٹر سے ملاقات کرے گا، جو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کر لی ہے ملاقات. اس ملاقات میں وہ بتائے گا کہ وہ کیا ان کے مطالبات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو امریکن ڈیلیگیٹس ہیں وہ بھی پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور وہ بھی پاکستان کو بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر دونوں کے درمیان کچھ کامن پوائنٹس نکلتے ہوئے پھر وہ ان کی آمنے سامنے ملاقات ہوگی. اگر دونوں کے درمیان کوئی صلح کی کوئی ایسے پوائنٹس نہ ملتے ہوئے تو پھر وہ ملاقات نہیں ہوگی. یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ایرانی جو میڈیا ہے اس نے یہ بات کو بریک کیا، اور اس کو سیکنڈ کیا ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر میں آپ کو اس سے گزارش کروں کہ اس وقت جو سچی بات کرے تو ایران جو ہے وہ مذاکرات کی خواہش نہیں رکھتا. جی، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، آپ اس خیال سے ڈس ایگری کریں بے شک، لیکن ان کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا، یہ کیا کریں گے، اور ایٹم بم مار دیں گے، وہ بھی مار لیں،
ہمیں بہت برے طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. اب ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے, اب باری ان کے ڈیمیج ہونے کی ہے اور ہم ان کو چانس نہیں دینا چاہتے. اگر انہوں نے ہم سے صلح کرنی تو مستقل صلح کریں. ایران کی جو پوائنٹس ہیں نا وہ بڑے ان میں سے ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جو امریکہ کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اپنی ساری بیسز کو ختم کرے. امریکہ یہ بیسز ختم نہیں کرے گا, کیونکہ اگر وہ بیسز ختم کرے گا تو اس کا جو بچہ ہے اسرائیل وہ تو یتیم ہو جائے گا. اچھا, پھر وہ کہتا ہے کہ جناب جو آبرہ ہرمس ہے اس پر ہمارا کنٹرول ہوگا, ہم کسی کو اس میں شامل نہیں ہونے دیں گے. ایران کہتا ایران کہتا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ انٹرنیشنل واٹر ڈکلیئر ہو, وہاں پہ فریلی سب کی آنا جانا ہو. یا اس میں یہ بھی ایک تجویز آ سکتی ہے کہ آپ کوئی ڈھیلا ڈلا سا ایک انتظامی ڈھانچہ بنا لیں جس میں دیگر ممالک کے لوگ بھی شامل ہوں, ان کی بحریہ, ان کی فضائیہ, وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایران کی پراپرٹی ہے, آپ کسی ملک سے اس کی پراپرٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اور بہت سارے معاملات ہیں. مثلا امریکہ جو ایران ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے 79 سے ایسٹس ضبط کیے ہوئے جو $100 بلین کے ہیں امریکہ کے بینکس میں نا, $100 بلین آپ نے ہمارا 79 سے اپنے پاس رکھا ہے, 47 سال سے, وہ ہمارا ریلیز کریں. دوسرا, ہم فریلی تجارت کریں گے, ہم سے پابندیاں ختم کی جائیں. اب وہ پابندیاں ختم ہوگی تو پھر ایران کا تیل بڑا کھل کے بکے گا, ایران کی گیس بکے گی. یہ پابندیاں ختم ہونے سے اربوں کا بھی نقصان ہوگا, کیونکہ ابھی قطر, بحرین, کویت, ان کی بہت زیادہ بکری ہوتی ہے, ایل پی جی کی ہو یا گیس کی ہو یا تیل کی ہو. ہم بھی قطر سے لیتے ہیں جو ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے, پوری دنیا کو مہنگی پڑتی ہے, ہمیں بھی مہنگی پڑتی ہے. اگر ایران پر سے پابندی ہٹ گئی تو انہوں کا کاروبار ماٹھا ہو جائے گا نا سر. ایک اور کمپیٹیٹر مارکیٹ میں آ گیا جو سستی چیز بیچ دے گا, لہٰذا عرب بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو. تو یہ صرف یہ دو لوگوں کے مذاکرات نہیں ہو رہے, دو ملکوں کے, یہ پورا مشرق وسطیٰ اور اس کا مستقبل طے ہو رہا ہے. ظاہر ہے. اور جب اس کے پورے مشرق وسطیٰ اور اس کے مستقبل میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں چین, پاکستان, بھارت, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں, یہ سارا ایریا شامل ہے. اور پھر اگر آپ نوٹ کریں تو اس سے بالکل جڑا ہوا ہے جو افریقہ بھی, بر اعظم افریقہ بھی. تو یہ پوری کی پوری جو سیاست ہے, یہ پورے کا پورا جو ایک سیٹ اپ ہے, یہ ری سیٹ ہونے جا رہا ہے. ریسیٹ ہونے جا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مذاکرات ہیں اس پر ساری دنیا کی اس لیے نظر ہے. اچھا, یہاں سے ہی دوبارہ شروع کریں گے. ذرا تھوڑا سا جو مہمان آئے ہیں ان کی آمد اور پھر ان کا ایک جو روایت ہے اس کے مطابق استقبال. تو امریکنز کو بھی جب ویلکم کیا گیا, فیلڈ مارشل موجود تھے, پرائم منسٹر موجود تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے, باقی لوگ موجود تھے. ایرانیز کو بھی جب ویلکم کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل اس جو ہے نا ویلکمنگ ایک جو سیشن ہے اس میں وہ تھوڑا لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں, فرنٹ پہ دکھائی دی ہیں. نہیں, لیڈ کرتے نہیں دکھائی دیے. اگر آپ نوٹ کریں تو جب فیلڈ مارشل کھڑے ہیں تو وہ پرائم منسٹر سے 2 قدم پیچھے کھڑے. اب نوٹ کیجیے, چل رہے ہیں تو پرائم منسٹر آگے ہیں, فیلڈ مارشل تھوڑا سا 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے چل رہے ہیں, لیڈ نہیں کر. ہاں یہ ہے کہ ان کا رول بڑا لیڈنگ ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ خبر جو ہے یہ بریک ہوئی تھی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کال کی. پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے پرائم منسٹر دونوں کا مجھ سے رابطہ ہوا اور مجھے کال آئی, اور پھر میں نے یہ ان کی اس بات کو کنسیڈر کیا کہ ٹھیک ہے 2 ہفتے کے لیے ہم سیز فائر کر دیتے. تو اس میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں کا رول ہے. لیکن فیلڈ مارشل جو ہے سر, دیکھیے دنیا کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل پاکستان کا جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس جو طاقت ہے یہ وہ اس کا ایک بہت اہم رول ہے پاکستان کی اس ساری سیاسی صورتحال میں. پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کا ایک بڑا اہم رول ہے, اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا.
اچھا انہی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹلی بیکر جو ہے ہاں وہ جیڈی وینس کی طرف دیکھ رہی ہیں تو دیکھو نیٹلی اور بیکر بڑی جو ہے نا ان کے جو ایکسپریشن ہے ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور خوشی بھی ہے نیٹلی نہیں کو نہیں خوشی نہیں اور ایک دیکھیں میں بتاتا ہوں وہ یعنی خوشامدانہ نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں اچھا پوری گل کریے اور نا داد طلب نہیں داد طلب نہیں ہے خوشامدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کا باس ہے بھائی آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں اچھا نیٹلی باس کے طیارہ جو ہے ذرا وہ بھی تھوڑا بتا ہاں دیں وائس پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ انہی کا طیارہ ہے آئی مین جی اسی پوسٹ کا طیارہ ہے جی وائس جی پریزیڈنٹ جی کا جی جی ایسے ہی ہوتا ہے وہ سپر پاور کا وائس پریزیڈنٹ ہے تسی ان پریس کلب کا وائس پریزیڈنٹ نہ سمجھو اچھا ٹھیک ہے نا ہاں، وہ پورا وائس پریزیڈنٹ ہے بھائی اوکے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر پریزیڈنٹ کو کچھ ہو جائے تو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے سر اور اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ اس نے جنگ کے دوران جنگ ہو رہی ہے یعنی یہ حرکت جو ہے وہ یا سٹالن نے کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں یا یہ حرکت جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے کہ جنگ ہوتے ہوئے اس نے چیف آف آرمی اسٹاف بدل دیا ٹھیک ہے تو پریزیڈنٹ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے سر امریکہ میں بڑی بلا ہوں دیجیے اچھا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ ایس وی پی نہیں ہے وہاں پہ ایس وی پی کوئی نہیں ہوتا سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے جی تسی بھی جدرک ماری نا ویمن سیٹ بھی کر لو ایک ٹھیک اچھا ہے وہ نہیں ہے نہیں وہ والا کوئی سین نہیں گا اچھا بٹ صاحب ایک 2 دن پہلے نا ایک تھوڑی سی خوشی کی خبریں آتی ہلکا سا نا ٹانگے کامپی پاکستان سے محبت کرنے والوں کی جب اس اسلام آباد کی پہاڑیوں سے ہلکی سی ایک آواز آئی کہ خدا نہ خواستہ اس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ہو سکتی ہے مذاکرات جو ہے نا اور ایک آواز ہے کہ پتہ نہیں ایران آتا ہے نہیں آتا امریکنز کیا کرتے ہیں وہ کیا کہانی کوئی تھی اندر اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے تو ڈے فرسٹ سے پتا تھا کہ دونوں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہاں مجھے کنفرم تھا دونوں آ رہے ہیں اور وہ کیا تھا اچھا وہ یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوشش کی جا سکتی ثبوت آج کر ہاں جی نہیں سر کوششاں کیتیاں گئی ہیں اچھا وہ بتائیں ذرا کوشش نہیں کی گئی کدی کہ خطرہ نہیں ہے وہ باقاعدہ کی گئی مثلاً یہ ابھی آپ دیکھیے یہ کل جو ہے اسرائیل اس نے پھر لبنان کے اوپر اٹیک کیا 125 بندہ مار دیا نہیں وہ تو پرسوں مارا ہے 254 بندے تو پرسوں مارے ہیں اس کے بعد ٹرمپ نے کال کی تو وہ جناب انہیں کہا وہ نہیں سر کر لینے کوئی نہیں میں کہتا ہی نیگوسیشن ہوئے گی کل پھر اٹیک کرتا پھر ٹرمپ نے پھر انہوں ذرا غصیلی کال کی تھی کہ تو بندے کا پتر نہیں بنتا تو یہ کوئی ایک طرف سے نہیں ہو رہا اسرائیل نہیں چاہتا مذاکرات کامیاب ہو